دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ او ہو اللہ، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے۔ تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نا ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گنگ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں، میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ تنام وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دیکھ کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے، اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا۔ ان کو نیند آ گئی، بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا، اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا، اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گے۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی ہیں، مناسب روشنی بھی دی جاتی ہے، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند ہی پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کو دقیانوس نام کا بادشاہ ہے، کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے۔ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے،
پکڑا گیا تو بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آخی نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے، وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی، اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایت تھی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان ہے۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ 2-3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں۔
کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں۔ جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے۔ فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ۔ اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے۔ کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا ہے۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا،
आपको कहा था ना, पर मैं चलो मैं सब्र करूंगा। थोड़ा आगे गए तो एक नौजवान लड़का, अभी छोटी उम्र है, वो मिला। हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल ही कर दिया। फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया? एक कुरान मजीद है भाई। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये हम किसी दरवेश की बात सुनाते तो बंदे अड़ जाते, फतवे निकलते कि ना निकलते? मेरा ख्याल है हर मस्जिद से निकलते, और फतवे एक एक जितने मस्जिद में नमाजी होते सब के हाथों में फतवे होते। कत्ल कर दिया, कत्ल ही हो गया बंदा। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया। फरमाया मैंने कहा था ना आपने सब्र नहीं करना। आप फरमाने लगे चलो अगर अब मैं बोला ना तो बेशक आप मुझे अलहदा कर दीजिएगा। हजरत मूसा कलीम अब बोला तो अलहदा कर दिया। एक बस्ती में दाखिल हुए, बस्ती के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने पानी भी न दिया, आराम करने को जगह भी न दी। पर वहाँ एक दीवार गिर रही थी, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सीधी करनी शुरू कर दी। सारी दीवार बनाई तो हजरत मूसा कहने लगे किन लोगों की खिदमत कर रहे हो जिन्होंने पानी भी नहीं दिया, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। फरमाने लगे बस भैया आपने वादा किया था कि अब बोलेंगे तो बेशक अलहदा कर देना। आप बोलें अब आपका और मेरा साथ ज्यादा नहीं चल सकता। आप बोलें, जो बोल पड़े ना गुलामी करे तो रास्ते लंबे चलते हैं, और जो बोले ना जिसको वजाहतें चाहिए हो वो गुलाम नहीं होता, उसके साथ फिर बातें लंबी। हाँ तो आंख बंद करके चल, हाँ आजम याते लाइए ही ना तेजे लाइए थे, अब फिर आंख बंद करके पीछे चल के बात खत्म हो गई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अब आपका वादा खत्म हो गया, फरमाया मैं आपको जाने से पहले हिकमत बताता हूँ, ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अपने पास से अता फरमाया, ये वो है जो इल्म लदुन्नी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाया वो जो मैंने तख्ता तोड़ा था ना, तो ये मिस्कीन बच्चे हैं जिनकी कश्ती थी, तो दरिया के उस पार बादशाह खड़ा था, वो जो सही सही कश्तियां होती थी कब्जे कर लेता था, और जो थोड़ी सी टूटी फूटी होती थी ना वो छोड़ दिया करता था। तो मैंने थोड़ी सी कश्ती इनकी इसलिए तोड़ दी है ताकि देखेगा तो छोड़ देगा, इसलिए मैंने भला किया है। और फरमाया वो जो बच्चा मैंने कत्ल किया ना वो शुरू से ही कुफर का दिलदादा था, उसके माँ बाप नेक थे, अगर बड़ा होता जवान होता तो हो सकता है माँ बाप को भी कुफर में मुब्तला कर देता। अब उसके बदले अल्लाह उन्हें साले बेटा अता फरमाएगा। तो ये भी मैंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से किया। और फरमाया ये जो दीवार मैंने नबी हो के या वली हो के मजदूरी करके दीवार बनाई है ना, अल्लाह अकबर, फरमाया ये दीवार आम लोगों की नहीं, ये यतीम बच्चों का खजाना है दीवार के नीचे, ये गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता। और बचाई इसलिए है कि वकाना अबूहुमा सालिहान, उन बच्चों का बाप नेक आदमी था, उनका बाप काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती है। बुजुर्गों की बातों में ना हिकमतें होती हैं, दानाइयाँ होती हैं। ये तरीकत के जो लोग होते हैं इन्हें सबक ये दिया जाता है कि आमन्ना व सद्दक़ना, मानना है और तस्दीक करनी। हमारा मामला ये है कि यहाँ वजाहत देनी पड़ती है। वो जी वहाँ क्या हुआ था, वो जो गाड़ी आपके पास है तो वो कहाँ से आई, तो वो जो कल आप नया जोड़ा पहन के आए थे तो वो किधर से आया। तो जो लोग वजाहतें मांगते हैं वो अपने नहीं होते, उनका गुलामी का रिश्ता नहीं होता। हबीब और होता है, शरीक और होता है। शरीक वजाहतें मांगते हैं, हबीब मोहब्बत करते हैं। हमारा आज सबसे बड़ा अलमिया ये है, सबसे बड़ा, कि हम किसी हिकमत के तहत कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है तो मजबूरी है कि हमें वो हिकमत बताई जाए। ऐसा ना करें। ये तरीका हजरत गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक शख्स मिलने आ गया। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, आपके एक मुरीद ने कहा चल मेरे पीर से मिलने। कहने लगा मैं नहीं जाता मिलने किसी पीर शीर से। कहा नहीं आओ तो सही। वो आया ना तो उसने देखा कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के खड़े हैं गौसे पाक के दरवाजे, मोटे ताजे चौड़े अरबी नस्ल के घोड़े। उसके दिल में ख्याल आया, कहने लगा यार सवारी के लिए अगर रखे हैं तो एक भी काफी था, 50 की क्या जरूरत थी। अल्लाह अकबर। अब वाकई 50 खड़े थे, मुरीद के पास जवाब ही कोई नहीं था। कहने लगा यार पता मुझे भी कोई नहीं, लेकिन हजरत साहब ने रखे हैं तो हिकमत जरूर कोई होगी।
हिकमत जरूर कोई, इसकी कोई हिकमत होगी। अल्लाह अकबर। वो चले गए वापस। वो रोज तनकीद करता, कैसा तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए, कैसे तेरा पीर है 50 घोड़े रखे हुए। कुछ दिन गुजरे तो मुल्ला अली कारी कहते हैं वो एतराज करने वाले के पेट में कोई तकलीफ हुई, बगदाद के सबसे बड़े तबीब के पास गया। उसने कहा तेरा तो जिगर तबाह हो गया है, अरबी नस्ल का एक घोड़ा चाहिए, उसको ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, उसकी दवाई बना के तुझे खिलाएंगे और 50 घोड़े होंगे तो तू बचेगा। अब परेशान हो गया, कहने लगा घोड़े हैं तो सही, पर जो मैं हाल कर रहा हूँगा घोड़े तो नहीं मिलेंगे, मेरा तो जूतों वाला काम है, वो शायद मिल जाएं। लेकिन जब इंसान मरने लगता है तो फिर उसको डूबते को तिनके का सहारा। अपने दोस्त के पास गया, कहने लगा चल तेरे पीर के पास चले। उसने कहा तुझे नहीं लेकर जाना, तू तनकीद करता है। कहता है एक दफा चाहिए क्या? का घोड़े। कहने लगे तेरे लिए रखे हैं कोई, जा दौड़ जा, मेरे हजरत साहब की जरूरत क्या है। लेकिन जब गौसे आजम की खानका में दाखिल हुए ना, तो हुजूर गौसे आजम उठ के मिले। अल्लाह वाले दिलों में बातें नहीं रखते। माथा चूमा और फरमाने लगे मियाँ तो एक दिन ना मेरी गली से गुजर रहा था तो मेरी तेरे ऊपर नजर पड़ी, तो मुझे नजर आया तो बीमार होगा और तेरा इलाज अरबी नस्ल के 50 घोड़ों की वजह से होगा, तो मैंने तेरे लिए ला के खड़े किए हुए, तेरे लिए ही खड़े किए हैं। अब तू ना घर भी ले जाने की जरूरत नहीं, चारा भी मेरे मुरीद ही डाल दिया करेंगे। तो इस तरह करना, रोज आना एक घोड़ा ले जाना, फिर अगले दिन आना तो दूसरा। वो खुदा के बंदे तेरे लिए रखे थे, तू तनकीद कर रहा है। अल्लाह के बंदे पर्दा पोश होते हैं। हाँ शर्त यह है कि वो बंदा साले हो, दीनदार हो, वो वाला पीर ना हो जो नमाज भी ना पढ़े और घोड़े 15 रखे हुए हों उसने, वो वाला मामला ना हो। तो मेरे अजीज ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जब आपका रूहानी इलाज करता है ना, रूहानी इलाज से मतलब जादू टूने का इलाज नहीं, रूहानी इलाज वो होता है कि मेरे गुनाहों का इलाज हो जाए, हसद बुग़्ज़ कीना अदावत ये निकल जाए। तो वो कुछ ऐसे नुस्खे बताता है जो समझ में मुरीद की नहीं आते, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। उन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल करने से इंसान का फ़ायदा होता है। जी करने वाले लोग हमेशा कामयाब रहते हैं। वो माँ बाप के आगे करें, उस्ताद के आगे करें, शेख के आगे करें। और जिनको वजाहतों की ज़रूरत होती है, हाँ एक शरी बात ज़रूर है, वो ज़रूर सुन लें। अगर आपको कहीं कुछ शरी कबाहत नज़र आए जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो, तो वो आप पर फ़र्ज़ है आप अपने मुर्शिद से पूछें। कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ, यानी जो चीज़ कुरान और सुन्नत से टकरा रही हो उसकी वजाहत तलब करना ज़रूरी होता है। और जो दीन से ना टकराए उस पर आप वजाहतें पूछते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप इलाज कराने में संजीदा नहीं हैं। फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदा ख़ास को सैर कराई, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। और मस्जिद अक्सा कौन सी? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएं। मेराज हुजूर की सैर का नाम है। अल्लाह ने कहा महबूब आओ अपनी सल्तनत की सैर कर लो। मेराज हुजूर की सैर व सियाहत का नाम है। बस सैर करने गए थे महबूब और रात के थोड़े से हिस्से में। और मस्जिद अक्सा वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। मस्जिद के अंदर बरकतें होती हैं कि इर्द गिर्द होती हैं? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अंबिया के मज़ारात थे, तो फरमाया कि उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। जहाँ नबी का वजूद हो वहाँ बरकत होती है, जहाँ वली का वजूद हो वहाँ बरकत होती है। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उन्हें अपनी निशानियाँ दिखाएं। वाक़या मेराज ज़ाहिर है एक तफसीली और एक बड़ा हैरत अंगेज़ और महबूब की अज़मत और शानों वाला वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला ने 15वें पारे का और सूरह बनी इसराइल का आगाज़ इसी आयत से फरमाया। आयत नंबर 4 से बयान हुआ है कि बनी इसराइल को बाइबल में बता दिया गया था कि वो ज़मीन में 2 मरतबा फसाद और सरकशी करेंगे। चुनाचे ये दोनों मौक़े आए और अल्लाह ने उन पर जाबिर बंदे मुसल्लत किए। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान बड़ा ही जल्दबाज है, इसे बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी करता है।
آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دل دادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی پھر تباہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا ملے گی۔ پھر جنت اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں اچھی کر کے عطا فرما۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش فرمائی تھی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات ہی کر لو۔ فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے، غریب ہو تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ ہی کر لو، رشتہ داروں کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ تو نہ کرو۔ آیت نمبر 29 نے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے، تسلسل کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے، اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ نمبر 3 میں فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4 میں قتل ناحق کی ممانعت ہے اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6 وعدوں کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نمبر 29 میں سارے احکام ہیں۔ اور نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت کی، جس کا پتہ نہیں اس مسئلے میں پڑھنے سے اللہ نے یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا۔ یہاں تو جس کو بالکل بھی نہیں نہ پتا وہ بھی 1 2 3 فتوے تو دن میں دے ہی دیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا جس کا پتہ نہیں اس کام کے پیچھے بے شک کان آنکھ دل ان سب سے روز قیامت سوال ہوگا۔ 9 نمبر میں فرمایا تکبر اور اطراء کے چلنے والے ٹھیک نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ نمبر 10 شرک کی
मजम्मत बयान की गई। और 11 नंबर पे ये भी बयान हुआ कि किसी की रोज़ी की कुशादगी या तंगी का मदार इसकी फजीलत या बेकदरी नहीं कि बंदा अच्छा नहीं था इसलिए अल्लाह ने पैसे नहीं दिए, फरमाया ये उसकी बेकदरी इस वजह से नहीं, ये अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत का मामला है। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि किसी को उसने क्या देना है। इन तफसीलात के बाद फरमाया, ए रसूल, ये वो हिकमत वाली बातें हैं जिनकी हमने आपकी तरफ वही फरमाई है। अकवाले ज़री लिखे होते हैं ना, आप इस तरह करें, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 29 लिख के लगाएं। मैं अक्सर ना जब कोई बंदा कहता है ना कवाले ज़री, तो मैं कहता हूँ पहले बताओ कुरान सारा तुमने लिख के लगा लिया, याद कर लिया, हदीसें सारी लिख ली। अब तो अंग्रेज़ों के कौलों को कवाले ज़री बना के लोग बयान करते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले कुरान हदीस अपने अल्लाह के बंदों की बातें तो पूरी कर लो, तुम तो दूर निकल गए हो। अल्लाह फरमाता है ये हिकमत वाली बातें हैं, ये थोड़ी हिकमत वाली बात है कि रब फरमा रहा है कि किसी की रोज़ी का कुशादगी या तंगी का मदार उसकी फजीलत या बेकदरी पे नहीं, बल्कि तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसको क्या देना है। ये बहुत बड़ी हिकमत वाली बात। आयत नंबर 40 में कुफार और मुशरिकीन की इस खबीस फितरत को बयान किया गया कि खुद तो बेटों की तमन्ना करते हैं और अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करके कहते हैं कि फरिश्ते माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी हैं। आयत नंबर 44 से बयान हुआ कि 7 आसमान और ज़मीनें और जो भी इनमें है अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर चीज़ अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रही है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को सुन नहीं सकते। आयत नंबर 45 में फरमाया कि मुनकरीन आखिरत कुरान की तालीमात से इस्तिफादा करने से महरूम रहे और इनके दिलो दिमाग हक़ को कबूल करने की सआदत से महरूम हैं और फसीह व बलीग कुरान सुनकर भी नबी पर सहर ज़दा होने का तान करते हैं माज़अल्लाह। आयत नंबर 49 में बताया कि मुनकरीन आखिरत कहते हैं कि जब हमारी हड्डियाँ गल सड़ के रेजा रेजा हो जाएंगी तो क्या हमें असर नौ पैदा किया जाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और मखलूक जो तुम्हारे ख्याल में बहुत सख्त हो, वही रब्बे जुल जलाल दोबारा पैदा करेगा जिसने तुम्हें पहले पैदा फरमाया। आयत नंबर 52 में उम्दा बात करने का हुक्म दिया गया और आयत नंबर 56 में बताया कि बातिल माबूद अपने पूजने वालों की तकलीफ को दूर करने या बदलने की कुदरत नहीं रखते। आयत नंबर 61 से एक बार फिर फरिश्तों के आदम को सजदा करने और शैतान के इनकार करने का जिक्र है और इस बात का भी कि शैतान जो कुछ भी कर ले अल्लाह के खास बंदों पर उसका दाव चलता नहीं है। आयत नंबर 67 में फरमाया कि जब समुद्री तूफान में गिर जाते हैं तो माबूदाने बातिला की बजाय सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। काफर भी उस वक़्त अल्लाह ही को पुकारते हैं, लेकिन निजात की सूरत में ये लोग फिर शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। आयत नंबर 68 में मुशरिकों को मुतनब्बे किया गया कि अगर इन पर कोई आफत आ गई या इन्हें खुश्क सरजमीन में कहीं दंसा दिया गया या किसी और मुसीबत में मुब्तला किया गया तो अल्लाह के सिवा कोई निजात देने वाला नहीं है। आयत नंबर 70 में बनी आदम की इज्जत और करामत का जिक्र है कि अल्लाह ने बनी आदम को अपनी मखलूकात में बहुत सौ पर फजीलत अता फरमाई। आयत नंबर 71 में इंसानों को अपने पेशवाओं के साथ बुलाए जाने, दाएं बाएं आमाल नामे लेने वालों को कामयाबी का बयान है और जो दुनिया में हक से अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है। क़यामत में इसका कोई पेशवा होगा उसी के साथ ही बुलाया जाएगा। जो सारी ज़िंदगी कहता रहे मैं मानता ही नहीं किसी को, कोई इमाम नहीं, कोई तकलीद नहीं, कोई शय नहीं, तो वो किधर जाएगा? हाँ, उसी के साथ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 73 से कुफार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक से हटाने के बातिल इरादों का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने हक के रास्ते में आपकी साबित कदमी को अपना फजल करार दिया है। आपको जजीरा अरब से निकालने की कुफार की साजिश का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो ऐसा करने में कामयाब हो भी जाएं तो बुरे अंजाम से बच सकते नहीं। इशारतन 5 नमाजों का हुक्म फरमाया, फजर की फजीलत का बयान किया, नमाज तहज्जुद की तरगीब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद जो मकाम शफात कुबरा है, जहाँ खड़े होकर रसूल पाक उम्मत की सिफारिश फरमाए, अता किए जाने का बयान है। आयत नंबर 81 से हक की आमद और बातिल के नेस्तो नाबूद होने का बयान है और ये कि कुरान में अहले ईमान के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। आयत नंबर 83 में इंसान की इस फितरत का जिक्र है कि नेमतों पर नाशुक्री और मुसीबत पर नाउम्मीदी का इजहार करता है। ये
اس کی فطرت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت اور نجات موقوف نہیں نا، ان کے در پہ ہونے کی تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 88 میں ایک بار پھر قرآن کے مثل لانے کا چیلنج اور کافروں کے عجز کا بیان۔ آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعد فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا ہم آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا وہ بندہ ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کچھ لوگ نا شعبدوں کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، فلانے پیر صاحب ہیں جی، یہ جو کچھ لوگ بڑے بڑے نادان ہیں نا، یہ ساری آپ پڑھ لیں آیت نمبر 90 تو وہی سارے سوالات ہیں جو آج کا بد مذہب ولیوں کے بارے میں کرتا ہے، کہتا ہے اگر ایسے ہیں تو پھر یہ کر دیں پھر وہ کر دیں۔ او خدا کے بندو، ولی شعبدے دکھانے نہیں آتے، بندوں کو رب سے ملاتے ہیں، ان کا کام پیغام حق دینا ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا ذکر ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے کیوں بھیجا؟ استغفر اللہ، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کے نازل کرتے۔ اگر فرشتوں کی طرف رسول بنانا ہوتا تو پھر کس کو بناتے؟ فرشتوں کو، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے اسی کے جن سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منکرین آخرت کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ آپ کہیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور دراصل انسان ہے ہی بخیل، یہ کنجوس ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھی اس کے رستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 101 سے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے جانے، فرعون کا آپ کو ساحر کہنے، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج تھوڑا تھوڑا نازل کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی گئی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے، تو اللہ نے فرمایا رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو گے سب اسی کے نام ہے، اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور آپ اس کی کبریائی کو بیان کرتے رہیے۔ آگے شروع ہو جاتی ہے سورہ کہف۔ اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ اللہ۔ پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔